اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ اور اذ جب قال کہا فرمایا ربک تیرے رب نے. انشاءاللہ ایک دو دن میں جب ہم پڑھیں گے نحو میر میں آگے جو ضمیریں آئیں گی تو اس میں پڑھنا اور سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. للملائکتی فرشتوں سے. انی بے شک میں جاعل بنانے والوں یہ اسم فاعل ہے. فی الارض زمین میں خلیفتاً نائب. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. قالو انہوں نے کہا فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا کیا تجعل یہ مضارع کا صیغہ ہے تجعل. انشاءاللہ یہ بھی اسی ہفتے یا اگلے ہفتے انشاءاللہ مضارع جب شروع ہو جائے گا تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اتجعل کیا تم بنانے والو یا باری تعالیٰ فیہا اس میں یہ ضمیر فیہا یعنی زمین میں من وہ جو یفسدو فساد پھیلائیں. فیہا اس میں یعنی زمین میں ویسفک الدماء ویسفی اور یسفی کا بہائے گا الدماء خون بہائے گا. ایسے یعنی خلیفے کو بنانے والوں یعنی انسانوں کو جو خون بہائیں گے. اور نحنو ہم نسبحو ہم تسبیح کر رہے ہیں بحمدک تیری حمد کے ساتھ. ونقدس اور پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کا تیرے لیے. قال اللہ نے فرمایا انی بے شک اعلم میں جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. تو یہ مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب مسلمان بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو یہ میرا ذکر کر رہے ہیں. یعنی اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ تم نے یہ کہا تھا کہ یہ خون بہائیں گے فساد کریں گے, یہ دیکھو یہ میرا ذکر کر رہے ہیں. تو جو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فخر فرماتا ہے, وہ باعث فخر بن جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہم جو سب مل کے دنیا کے کونے کونے سے مل کے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی بہت خوشی کی بات ہے. اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے. وعلم اور علم اس نے سکھا دیا آدم کو الاسماء نام. قال کلھا تمام کے تمام. ثم پھر اردہم پیش کیا ان کو علی الملائکۃ ان ناموں کو فرشتوں پر. فقال اللہ نے فرمایا انبئونی بتاؤ مجھے بتاؤ باسماء اسم کی جمع اسماء نام ہاؤلائی ان چیزوں کے نام بتاؤ مجھے ان کنتم اگر تم صادقین سچے ہو. قالو انہوں نے کہا فرشتوں نے کہا سبحانک تو پاک ہے لا علم لنا ہمیں کوئی معلوم نہیں علم نہیں ہمیں الا مگر ہاں ما علمتنا جو تو نے سکھایا ہمیں اتنا ہی پتہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. انک بے شک انت تو العلیم الحکیم تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے. موصوف صفت ہم انشاءاللہ اس کو بھی آگے پڑھیں گے. قال اللہ نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئ یہ امر ہے بتا ہم ان کو باسمائہم ان چیزوں کے نام. جب انشاءاللہ یہ ہم عربی پڑھتے جائیں گے نا مزید یہ باتیں کھلتی جائیں گی کہ یار اس کا معنی یہ ہے اس کا یہ اسم ہے یہ اس کی جمع ہے. انشاءاللہ ان قریب 15-20 دن کے اندر یہ تقریباً چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ یہ سمجھ آنے شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. فلما پس جب انبأہم اللہ نے ان کو انبأہم باسمائہم یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا انبأہم آدم علیہ السلام نے ان کو یہ بتائیں باتیں باسمائہم ان یہ جو اشیاء تھیں ان کے نام بتائے. آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے ان ناموں کا ذکر کیا جو اشیاء تھی. اب مفسرین آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں وہ کون سی اشیاء تھی. میرا ہم چونکہ لفظی معنی پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم اتنا ہی کہ اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو یہ جو چیزیں ہیں ان کے نام بتاؤ تو آدم علیہ السلام نے بتا دیے فرشتوں کو نہیں پتا تھا نہیں بتایا. قال اللہ نے فرمایا علم اقل کیا نہیں کہا تھا میں نے تم کو لکم تم ہے انی بے شک عالم میں جانتا ہوں غیب السماوات غیب پوشیدہ چیزیں
آسمان، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی۔ اچھا یہاں چیز دیکھیں، یہاں الحمدللہ ہم عالم کورس یہ ہمارا جاری و ساری ہے، تو فضیلت اللہ نے سب سے پہلے جو اللہ نے فضیلت دی وہ علم اور لا علمی کے بارے میں فضیلت ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس چیز کا علم تھا، ان چیزوں کا، تو اللہ نے ان کو یہ رتبہ عطا فرمایا، یعنی پہلا مقابلہ علم کا ہوا۔ علم سیکھنے سے پڑتا ہے، نبی علیہ السلام نے علم، اللہ نے خود فرمایا ربی زدنی علم، اے محبوب علم کی اضافے کے لیے دعا کریں، قل ربی زدنی علما۔ تو ہم یہاں جو بیٹھے ہیں سارے الحمدللہ علم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں آسمانوں اور زمینوں کی جو پوشیدہ چیزیں سب کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، یہ عالم میں جانتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہی ہم مضارع کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ آج سے ہمارا ماضی شروع ہوگا کہ ماضی کے صیغے کیا ہیں، پھر مضارع، انشاءاللہ یہ چیزیں۔ ما تبدون، اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم اور جو تم تکتمون چھپاتے ہو، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے، ہم نے کہا، اللہ فرماتا ہے اسجدو سجدہ کرو لآدم، آدم کو، اسجدو یہ امر ہے، لآدم آدم کو سجدہ کرو، فسجدو تو پس انہوں نے سجدہ کیا، سجدہ سجدو ان تمام نے سجدہ کیا، فسجدہ سجدو یہ بھی آج انشاءاللہ کل سے اس کی گردان ہم پڑھیں گے، فسجدو ان تمام نے سجدہ کیا، یعنی کس نے سجدہ کیا؟ فرشتوں نے، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم اسکن رہو، انت تم، و اور زوجک آپ کی بیوی، تمہاری بیوی، الجنت جنت میں، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہیں، و اور کلا دونوں کھائیں، مینا اس سے، رغدن ٹھیک ہے بے روک ٹوک، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا لیکن قریب نہ جانا، یہ تسنیہ کا صیغہ، تم دونوں قریب نہ جانا، ہادھی شجرت اس درخت کے، فتکونا ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ تو شیطان نے ان کو لغزش دلائی، عنہا اس سے یعنی درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا نکالا شیطان ان دونوں کو، مما اس میں سے، کانا جو تھے، فی اس میں یعنی جنت میں، وقلنا ہم نے کہا اہبتو یہ صیغہ امر ہے، اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض بعض کے لیے، عدوً دشمن ہے، عدوً دشمن ہے، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرٌ جائے قرار ہے، ٹھکانہ ہے، ومتاعٌ اور برتنی کی جگہ ہے، سامان زندگی ہے، الی حین وقت تک۔ تو اللہ نے فرشتے کو بھی، آدم علیہ السلام کو، ان کی زوجہ کو اور ابلیس کو بھی کہا سب نیچے اتر جاؤ۔ فتلقى آدم من ربہ، فتلقى پس سیکھ لیے آدم نے، من ربی اپنے رب سے، کلمات کچھ کلام، یعنی وہ کلام پڑھے تو آدم علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلام، اور نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا۔ فتاب علیہ تو اللہ نے توبہ قبول کی، انہو بے شک وہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ قلنا ہم نے کہا اہبتو اتر جاؤ، منہا اس سے جميعاً سارے، فاما پس پھر اگر، یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن پس جس نے، تابعہ پیروی کی، ہدایہ میری ہدایت کی، آج ہم پڑھیں گے اس میں انشاءاللہ عربیہ میں یہ یا متکلم، ہدایہ جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوفن تو کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، اور لا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، جس نے میری پیروی کی نہ وہ خوف میں مبتلا ہوں گے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین اور وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بھی آیاتنا ہماری آیاتوں کو، اولئک یہ اصحاب النار یہ لوگ ہیں آگ والے، اصحاب معنی والے ہوتے ہیں، النار آگ والے، کہتے ہیں اصحاب رسول رسول والے، ہم فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، کون؟ وہ جو جنہوں نے کفر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا۔ الحمدللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، ایک ایک آیت کو مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو مانتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ العربیہ الدرس الخامس، 5واں سبق،
یہ موصوف صفت، یہ انشاءاللہ اس کی پوری وضاحت آئے گی کہ جو موصوف پر زبر زیر ہوگی، الف لام ہوگا، صفت پر بھی اسی طرح ہوگا۔ یہ الدرس موصوف الخامس، یہ صفت ہے 5واں سبق۔ محفظۃ بیگ، مکتب ڈیسک، لوح تختی، قرۃ گیند، کبش مینڈھا، یا میرا یا میری، یہ یا نسبت، جیسے ہدا یا ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ میرا یا میری۔ محفظتی میرا بیگ، مکتبی میرا ڈیسک، لوحی میری تختی، قرتی میری گیند، کبشی میرا مینڈھا، کتابی میری کتاب۔ اب ہم نے جو پیچھے پڑھا ہے اس کی یہاں دہرائی کر رہے ہیں۔ ہاذا تفاحی، یہ میرا سیب ہے۔ ہذہ اجازتی، یہ میرا امرود ہے۔ ہذہ دراجتی، یہ میری سائیکل ہے۔ ہذہ قطتی، یہ میری بلی ہے۔ شاتن سودا، اب یہ دیکھیں موصوف، شاتن سودا شاتی، کالی بکری میری بکری ہے، کالی بکری میری بکری ہے۔ کتابن کبیرن، کتاب موصوف، کبیرن صفت کے یعنی یہ 10 چیزوں میں مناسبت ہوتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یعنی کہ اگر موصوف کتابن یہ مذکر ہے نا تو صفت بھی مذکر آئے گی، یعنی پہلے میں تا نہیں ہے تو دوسرے میں تا نہیں آئے گی، پہلے میں تا ہوگی دوسرا بھی تا آ جائے گی، پہلے میں 2 تنوین ہے دوسرے میں 2 تنوین آئے گی، پہلے میں الف لام ہے تو دوسرا بھی الف لام ہوگا، یعنی یہ پہلا واحد ہے دوسرا بھی واحد آئے گا۔ یہ چیزیں 10 میں سے 5 چیزیں کامن آ جائیں گی۔ تو کتابن کبیرن، بڑی کتاب، کتابی میری کتاب ہے۔ قطۃ صغیرۃ، چھوٹی بلی، قطتی میری بلی ہے۔ قرۃ صغیرۃ، چھوٹی گیند، قرتی میری گیند ہے۔ قلم کبیر، بڑا قلم، قلمی میرا قلم ہے، بڑا قلم میرا قلم ہے۔ اب اس کی تمرین مشق۔ ما ھذا، ھذا ثور، یہ کیا جی، یہ بیل ہے۔ ما ھذی، ھذی محفظتی، ٹھیک ہے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے، ذالک اطار۔ ما تلک، وہ کیا ہے، تلک بقرۃ۔ ما ھذا، ھذا ورد۔ ما ھذی، ھذی اجازۃ۔ ما ھذا، ھذا کتاب۔ ما ھذی، ھذی دوات۔ ما ھذا، ٹھیک ہے، یہ ھذا وردی کہیں گے کہ یہ میرا پھول ہے، کچھ بھی آپ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ میرا بستہ ہے، یہ میرا بیگ ہے، یہ اس کی اردو میں۔ یہ میرا ڈیسک ہے، یہ وہ میری گیند ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میرا سیب ہے، وہ میرا امرود ہے۔ چھوٹا خرگوش، بڑی بلی، کالی بکری، میری سائیکل، میری موٹر۔ تو یہ آپ نے آرام سے پیچھے جو آپ نے پڑھا ہے نا، میری موٹر، ٹھیک ہے نا، سیارتی میری موٹر، ٹھیک ہے نا، طیارتی میرا ہو، دراجتی میری سائیکل، لبنی میرا دودھ۔ اسی طرح باقرتی میری گائے، ٹھیک ہے، اور سوری میرا بیل، سوری۔ اسی طرح آپ پیچھے چلے جائیں گے، اتارن فریم، ٹھیک ہے جی، اتاری میرا فریم۔ محاذ، یہ دیکھیں، یہ محاذی، حاذی قطتی، یہ میری بلی۔ یہ جو پچھلا سارا ہم نے پڑھا، اس میں کیا ہو جائے گا، اس کی دہرائی ہو جائے گی۔ اس کو آپ دیکھیں گے، اس میں کیا ہو جائے گا، اس میں دہرائی ہو جائے گی کہ آپ جو بھی آپ نے پڑھا ہے، جو آپ نے پچھلا، اس کو یہ سارا اس کو دہراتے ہیں اس کو۔ اچھا جی، طائری، طائر حمید، حمید کا طائر۔ دراجت زید، زید کی حاذی دراجت زید، یہ ہادی دراجت اس طرح آ جائے گا۔ ما، اچھا یہاں میں نے اتارن کہا، یہ طائرن آئے گا۔ ما ذالک، ذالک طائرن، ما ذالک، ذالک طائرن۔ ما ھذا، ھذا وردن۔ تو یہ سبق ماشاءاللہ بڑا آسان ہے، اس کو آپ پیچھے سے دہراتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا، جو اردو سے عربی، یہ آپ دوستوں کو میں نے گروپ میں شامل کیا ہوا ہے،
تو یہ اردو لکھ کے نا پیج پہ وہ آپ نے گروپس میں سینڈ کرنا ہے، میں اس کو دیکھوں گا۔ تھوڑا سا کام آپ کریں گے نا انشاءاللہ دلچسپی بڑھے گی اور آپ کو یہ مشق کرنے میں آسانی ہو جائے گی اور یہ معانی آپ کو آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو میر محمد برہان صاحب نے یہ پیچھے دہرائی کی تھی، سب کو شروع ہونے سے پہلے سبق کے انہوں نے یہ ساری چیزیں پڑھ کے بتائی اور آپ دوست بھی انشاءاللہ پڑھتے رہے ہوں گے۔ سبق نمبر 2 ہے اسم فعل اور حرف کی علامات کا بیان۔ یہ بڑا اہم ہے کہ ہمیں پتہ ہو جائے، معلوم ہو جائے گا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرفی۔ آج کے سبق میں بہت ساری چیزیں آپ کو واضح ہو جائیں گی۔ اسم فعل اور حرف کی علامات کا بیان۔ اسم کی علامات نمبر 1، 11 انہوں نے علامات لکھی ہیں اسم کی اور 9 علامات فعل کی لکھی ہیں، تو آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اسم کی علامات، پہلی شروع میں الف لام کا ہونا، بس الف لام آ گیا سمجھیں کہ یہ اسم ہے۔ کلمات عرب 3 قسم کے اسم فعل حرف۔ الحمدللہ، جب آپ الحمد پڑھیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ الحمد یہ اسم ہے، کیوں کہ اس میں ایک علامت پائی جاتی ہے، وہ کیا؟ الف لام۔ نمبر 2، شروع میں حرف جر ہونا، جیسے بزیدن، الا، یہ 17 حروف جارہ ہیں، وہ آگے انشاءاللہ آپ یاد کر لیں گے۔ حرف جر آ جائے گا، با آ جائے گا، الا آ جائے گا، من آ جائے گا، الا آ جائے گا، تو سمجھے کہ یہ کیا اسم ہے۔ نمبر 3، آخر میں تنوین ہو، رجل، بلال، جہاں بھی تنوین آ جائے نا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کیا، آپ سمجھ لیں کہ یہ اسم ہے، یہ اسم کی علامت ہے، فعل پہ تنوین نہیں آئے گی۔ نمبر 4، مسند الیہ ہونا، اپنے پڑھا مسند الیہ یعنی جس کی طرف کوئی چیز منسوب ہو، ٹھیک ہے، جیسے زید عالم، زید عالم ہے تو علم کی نسبت زید کی طرف آ رہی ہے، تو یہ کیا مسند الیہ ہے۔ بکر فاضل، بکر فاضل ہے، فاضل ہے یعنی فاضل ہے تو پڑھا لکھا ہے، تو یہ بکر کی طرف اضافت ہو رہی ہے۔ نمبر 5، مضاف ہونا، نسبت ہونا، جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام، ولد و رجل، آدمی کا بیٹا، بیت اللہ، اللہ کا گھر، جہاں یہ اضافت ہو جائے، ایک چیز کی نسبت ہو جائے دوسری چیز کی طرف، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ نمبر 5، مصغر ہونا، جیسے قریش ایک قبیلہ ہے، رجیل چھوٹا آدمی، ٹھیک ہے نا، تو جو چھوٹا پن یا بڑا پن یا پیارا پن اس طرح کی عربی میں جو آ جائے گا نا، اسے ہم کہتے ہیں مصغر، تو یہ مصغر جو ہے نا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ نمبر 7، منسوب ہونا، جب کوئی چیز کسی طرف منسوب ہوگی تو وہ اسم ہوگی، جیسے مکی، مدنی، بغدادی، پاکستانی، لاہوری، یہ سمجھو کہ وہ جو کلمہ ہے وہ اسم ہوگا۔ کلمہ 3 ہے، اسم فعل حرف، تو وہ کلمہ کون سا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ نمبر 8، تثنیہ ہونا، جیسے رجل اسم، رجلان 2 آدمی، عالمون تو عالمان 2 عالم، یہ 8ویں علامت ہے اسم کی۔ 9ویں علامت جمع ہونا، رجال، رجل ایک آدمی، رجال اس کی جمع ہے، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ موصوف ہونا، یہ بھی اسم کی علامت، جیسے جا آیا رجل آدمی، عالم عالم، جا رجل عالم، عالم آدمی آیا، جاننے والا آدمی آیا، تو یہ اسم کی علامت ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ یہ اسم کی علامت ہے۔ آخر میں تائے متحرکہ کا ہونا، جیسے داربتن، ٹھیک ہے، عالمتن، عالم ہوتا ہے عالمہ، جو ہماری فیمیل بہنیں انہیں عالمہ کہیں گے، اور جو میل ہے اسے کہیں گے عالم، تو عالمن یا عالمہ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اسم ہو جائے گا۔ تو یہ 11 علامات ہیں اسم، جن سے ہمیں معلوم ہو جائے گا یہ اسم ہے۔ آپ نے اس کو ذہن نشین رکھنا ہے، تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ اسم کی 4 علامتیں بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کوئی آپ کلمہ دیکھیں قرآن پاک میں، آپ ان 11 علامات کو آپ کو یاد ہوں گی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہ اسم ہے۔ آگے فعل کی علامات، ابتدا میں حرف قد آ جائے، سمجھو کہ وہ فعل ہے۔ قد ضرب، قد سمع اللہ قول التی، 28واں سپارہ، قد سمع اللہ، ٹھیک ہے، تو قد آ جائے سمجھو کہ یہ ہوگا فعل، قد کے بعد جو چیز ہے نا سمجھو کہ وہ فعل ہوگی، قد ضرب۔ آگے سین آ جائے، یا نہیں، یعنی کہ یا سین، یا نہیں، یا تو ویسے بتایا نا کہ یا سین آ جائے، قد آ جائے یا سین آ جائے، سیضربو، جیسے دوسرا سپارہ ہے نا ہمارا، سیقول السفہاء، سیقول السفہاء من الناس، سیقول، سین آ جائے نا
کلمے کے شروع میں سمجھو کہ یہ فعل ہے، تو یہ فعل کی 2 قسمیں ہم نے پڑھ لی۔ آگے تیسری نمبر، یہاں سوف آ جائے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ سوف آ جائے اس کے بعد جو کلمہ ہوگا نا وہ فعل ہوگا، یہ علامت ہے۔ یہاں حرف جزم کا ہونا، جیسے لم، یہ حرف جزم 4 ان میں سے لم، لما، لام امر، لائے نہیں، وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حرف جازم میں سے کوئی آ جائے، لم آ جائے تو سمجھو کہ یہ آگے فعل ہے۔ آخر میں ضمیر مرفوع متصل کا ہو جانا، ضربتا، اس کو کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل، ضربتو، ٹھیک ہے نا، ضربتا، یہ انشاءاللہ آگے ہم فعل میں پڑھیں گے۔ نمبر 6 فعل کی علامت امر ہونا، یہ فعل کی علامت ہے، اضرب تو مار۔ نمبر 8 نہیں ہونا، جیسے لا تضرب تو مت مار۔ تو 8 علامتیں یہ فعل کی ہیں، 11 علامتیں اسم کی ہو گئی، 8 علامتیں فعل کی ہو گئی۔ بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، جتنا اس کو غور کریں گے انشاءاللہ اور آسانی ہو جائے گی قرآن پاک کو سمجھنے میں، حدیث پاک کو سمجھنے میں۔ قرآن کھولیں گے تو آپ کہیں گے یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ اسم ہے اور یہ فعل ہے۔ اب حرف کی علامات، علامت واحد علامات جمع ہے۔ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم و فعل کی علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے۔ اسم کی 11، فعل کی 8 علامات، ان 11 اور 8 علامات میں سے کوئی بھی چیز نہ پائی جائے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگی حرف۔ یہ آپ نے بڑی آسانی سے پڑھ لیا الحمدللہ۔ تو یہ آپ نے اس کو یاد کر کے آنا ہے۔ آگے اس کی تھوڑی سی مشق دیکھ لیں آپ۔ سوالات۔ نمبر 1، اسم کی کتنی اور کون کون سی علامات ہیں؟ امثلہ سے واضح کیجئے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کل لکھ کے بھیجنا ہے۔ نمبر 2، فعل کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی اس کے شروع میں سین آ جائے، سوف آ جائے، لم آ جائے۔ حرف کو پہچاننے کا کیا قاعدہ ہے؟ جس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو۔ درج ذیل کلمات میں سے اسم، فعل، حرف کی کو ان علامات کی روشنی میں الگ الگ کریں۔ لو جی، یہ اب آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ آسان۔ الرحمن، العطار، قادری، ناصر، فتح، فی، من، مسلمون، عالمۃ، جامعۃ المدینۃ، حسین، ابو سعید، مدرسۃ کبیرۃ، سیقول، سوف تعلمون، لم یلد، قد افلح۔ بڑا بہترین طریقے سے آپ کو تمرین آپ کو دی گئی۔ کل اس تمرین کو کوشش کریں کہ اپنے اپنے گروپس میں جو ہے وہ لکھ کے وہ بھیجیں، اپنے گروپس میں لکھ کے حاضری بنائیں اس میں۔ اور جو بھائی یا بہن اگر کسی گروپ میں نہیں ہے تو وہ مجھے اطلاع دے دیں، ہم اس کو گروپ میں شامل کر دیں گے۔ یہ آپ کا تیسرا سبق ہو گیا۔ آگے سبق پڑھ کے اینڈ پہ انشاءاللہ بھائیوں کے ہم سوالات لیں گے کہ کلمات عرب 3 قسم کے ہیں، جیسے اسم، فعل و حرف۔ پھر اسم کی 3 قسمیں، ثلاثی، رباعی، خماسی، ٹھیک ہے۔ آگے پھر ہم نے یہ پڑھا تھا ثلاثی 3 حرف کو کہتے ہیں، یہ ہو گیا، اصلی ہو گیا۔ پھر خماسی مجرد، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ کل آپ 10 منٹ پہلے آئیے گا نا، کوشش کریں گے ان اسباق کو ہم دہرائیں انشاءاللہ۔ سمجھو کہ 8:40 پہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آئیں گے تاکہ نحو اور صرف جو ہے نا اس کی ایک مرتبہ دہرائی ہو جائے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ محموز، معطل، مضاف، یہ آپ نے پڑھ لی ہے۔ آخر میں ہم نے پڑھے تھے، خیال رہے کہ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ خیال رہے کہ اسم کی پھر 2 قسمیں ہیں، اسم جامد اور اسم مصدر۔ اسم جامد وہ اسم جس سے کوئی دوسرا اسم یا فعل مشتق نہ ہو، جیسے فارسی میں آخر میں دن یا تنا، جیسے رجل، آدمی، فرس، گھوڑا۔ اور اسم مصدر وہ اسم جس سے کوئی چیز مشتق ہو، یعنی اس سے نکلے، وہ ایسا اسم اس سے اور نکلے۔ اس کے فارسی ترجمہ کے آخر میں دن یا تن آتا ہے اور اردو میں نہ آتا ہے، جیسے الضرب زدن، مارنا، القتل کشتن، قتل کرنا۔ تو یہاں اب جو اسم مصدر ہے نا، اس کی آگے ہوگی، اس میں جامد یہیں ختم ہو جائے گا۔ ہاں اس کو پھر نحو میں زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن فعل میں اس پھر مصدر ڈسکس ہوتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے مشہور اوزان آپ نے پیچھے پڑھا، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی۔ تو یہاں ثلاثی مجرد کے یہ اوزان ہیں، فعل، ضرب، فعل، علم، فعل، شرب، یہ سارے اس کے اوزان ہیں، نیچے رہیے تو اس کو آپ نے دیکھ لینا۔ یہ اوزان یعنی ان وزنوں سے یہ فعل آتا ہے، آگے پھر سیغے بنتے ہیں۔ آگے دیکھیے نیچے سب سے یہ بھی خیال رہے کہ رکھ کے
عرب ہر مصدر سے 12 چیزیں، یعنی عرب جو حضرات ہیں، عرب والے، وہ مصدر سے 12 چیزیں نکالتے ہیں۔ وہ کیا ہے 12 چیزیں؟ یہ ذرا دیکھ لیں آپ۔ مشتق کرتے ہیں، یعنی 12 چیزیں نکالتے ہیں۔ ماضی یہ مصدر سے نکلتا ہے، مضارع مصدر سے، اسم فاعل، اسم مفعول، جہد، نفی، امر، نہی، اسم زمان، اسم مکان، اسم اعلیٰ، اسم تفضیل، یہ 12 چیزیں یہ مصدر سے نکلتی ہیں۔ اس کی آگے گردانیں آتی ہیں۔ اب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ ان کی تعریف ماضی، گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہونے والے فعل کا نام ماضی ہے، جیسے ضربہ، اس نے مارا۔ مضارع نمبر 2، موجودہ یا آنے والے زمانے میں واقع ہونے والے فعل کا نام ہے، یضرب مارتا ہے یا مارے گا۔ اسم فاعل کام کرنے والے کا نام ہے، جیسے ضارب مارنے والا۔ اسم مفعول جس پر کام کیا جائے اس کا نام، جیسے مضروب جس کو مارا گیا۔ جہد انکار ماضی کا، جیسے لم یضرب اس نے نہیں مارا، انکار ماضی یعنی ماضی میں کسی چیز کا انکار کرنا ہو تو لم یضرب کہتے ہیں۔ نفی انکار مستقبل کو کہتے ہیں، جیسے لا یضرب اس نے وہ نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا، یعنی پھر یہ ہوگا کہ لا یضرب وہ نہیں مارے گا، نفی استقبال ہو جائے گی، مستقبل کی نفی ہو جائے گی۔ 7واں امر کسی کام کا حکم دینا، امر کسی کام کا حکم دینا، جیسے ادرب نہیں کسی کام کو روکنا، جیسے لا تدرب مت مار، امر ادرب مار اور نہیں لا تدرب مت مار۔ اچھا آگے ہے اسم زمان، آگے اسم زمان، زمانے کے بارے میں، ٹھیک ہے، کام کرنے کے زمانے کے نام سے، مضربن، ٹھیک ہے، کام کرنے کا زمانہ، وقت۔ آگے آگے اسم مکان، کام کرنے کی جگہ کا نام، جیسے مضربن، ٹھیک ہے، مارنے کی جگہ۔ اسم آلہ جس چیز کے ساتھ کام کیا جائے اس کا نام، جیسے مضربن مارنے کا آلہ، جس سے ہتھوڑا ہوتا ہے نا، مارا جاتا ہے۔ اسم تفضیل 12واں زیادہ کام کرنے والے کا نام، جیسے اضربو سب سے زیادہ مارنے والا۔ نوٹ اختصار کے ساتھ 12 اقسام کی امثلہ ذکر کی گئی ہیں تاکہ مبتدیوں کو یاد کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ تو جو مصدر ہے اس سے پھر یہ 12 چیزیں نکلتی ہیں، اس میں مصدر سے 12 چیزیں مشتق ہوتی ہیں یعنی نکلتی ہیں۔ اب اس کی آگے صرف صغیر، فعل صحیح، ثلاثی بروزن فعل یفعل، ضرب یضرب، یہ ایک گردان ہے، لیکن یہ ابھی ہم نے یاد نہیں کرنی۔ ابھی ہم نے یہ ہے، دیکھیں اوپر یہ لکھا صرف صغیر، یعنی ایک ایک یہ جو ہے نا سیگا لیا گیا، ضربا ضربو، یہ پورا ایک جو 14 سیگوں کا وہ گردان ہے اسے ایک لی گئی، یضربو سے ایک لی گئی ہے، ضربن مصدر ہے، ضاربن سے ایک، تو یہ اینڈ پہ کریں گے جب ہماری گردان مکمل ہو جائے گی نا، یہ تب کریں گے ہم یہ۔ اچھا اے عزیز، یہاں سے ہم پڑھتے ہیں تھوڑا سا، یہ دیکھیں، اے عزیز جان لے کہ فعل حدث ہے، ٹھیک ہے، فعل کام حدث واقع ہونا، کوئی چیز نہیں ہونا، اور اس کے لیے محدث چاہیے، یعنی فاعل کام کرنے والا، فاعل کہتے ہیں محدثین جو کام کر رہا ہے۔ اور فاعل یا تو واحد ہوتا ہے یا تثنیہ یا جمع، کام کرنے والا ایک ہوگا، دو زیادہ ہوں گے، اور ان تینوں میں سے ہر ایک یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث، کرنے والا مرد ہوگا، اچھا پہلے تو کرنے والا ایک ہوگا، دو ہو گیا، تین ہوں گے، اب ایک ہوگا یا دو ہوں گے، تین ہوں گے، مرد ہوں گے یا مؤنث ہوں گے، یہ بات بتا رہے ہیں۔ ہر ایک یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث، اور متکلم ہوتا ہے یا مخاطب، غائب ہوتا ہے یا حاضر، یہ سارے ہیں۔ اچھا بڑی آسانی، اس میں کوئی مشکل نہیں، آپ صرف ایک مرتبہ دیکھیں گے نا تو یہ میں ویسے آپ کو پڑھا رہا ہوں، اردو ہے، آپ کو لیے کوئی پریشانی نہیں بنے گی۔ یاد رکھ، واحد ایک کو کہتے ہیں عربی میں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں، یہ یاد رکھنا آپ نے۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، اور جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ جمع کسے کہتے ہیں، واحد کسے کہتے ہیں۔ متکلم بات کرنے والوں کو کہتے ہیں مخاطب، جس سے بات کی جائے، ایک ہوتا ہے مخاطب، یاد رکھیے، مخاطب میں ہوں، ٹھیک ہے، میں خطاب کر رہا ہوں، مخاطب آپ ہیں جو جس سے بات کی جا رہی ہے، تو کے نیچے زیر تو بات کرنے والا، تو کے اوپر زبر تو بات سننے والے، تو آپ ہیں مخاطبین، میں ہوں مخاطب، میں خطاب کر رہا ہوں جس سے بات کی جائے، اور اس کو اچھا، اور غائب جس کے بارے میں بات کی جائے بھی وہ ہے نہیں، اس کو کہتے ہیں مذکر مرد کو، اور مؤنث عورت کو کہتے ہیں۔ یہ سارے آگے گردانیں آ رہی ہیں، یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، یہ ذرا دیکھیے، یہ واحد تثنیہ، یہ جو آپ کو سمجھا رہے ہیں نا، آگے جو گردان آ رہی ہے نا، وہ یہ ساری چیزیں وہاں کام آئیں گی، مؤنث، مذکر، واحد، جمع، یہ ساری چیزیں وہاں کام آئیں گی۔ اچھا اب بتا رہے کہ ماضی کی دو قسمیں ہیں، ماضی معلوم اور ماضی مجہول۔ پہلی لائن میں ماضی معلوم اور ماضی مجہول۔ اچھا ماضی معلوم کے 14 سیغے ہوتے ہیں،
یہ اب آپ یاد، اب یہاں سے ایک ہمارا اہم سبق جو ہے وہ جاری، پچھلا بھی ہوگا لیکن جو اب اہم سبق ہے آج کا وہ یہ ہے کہ ماضی کے 14 سیغے ہوتے ہیں، 6 غائب کے ہیں، ٹھیک ہے جی، 6 مخاطب کے ہیں، 2 متکلم کے ہیں، 6 6 12 اور 2 14 ہو گئے۔ اچھا، غائب کے جو 6 سیغے ہیں نا، غائب کے 6 سیغے ہیں، 3 مذکر کے ہیں، ٹھیک ہے، اور 3 مؤنث کے ہیں، وہ آگے اس کی وضاحت آ جائے گی۔ اور جو مخاطب کے 6 ہیں وہ بھی 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں۔ جو 2 سیغے متکلم کے ان میں ایک واحد کا ہے اور ایک متکلم کا ہے، اچھا، مرد کا یا عورت کا، اور دوسرا متکلم مع الغیر اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں دیکھیں یہ خواہ متکلم تثنیہ ہو جمع ہو، یہ اچھا یہ اس میں سارا انہوں نے کر دیا، چلیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، چلیں نہیں، اچھا یہ بات میں آپ کو ابھی سمجھا رہا ہوں، یہ دیکھیں دوبارہ، یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ماضی کے 14 سیغے ہیں، 6 غائب کے ہیں اور 6 مخاطب کے ہیں، یہ آپ یاد رکھیں، 6 غائب کے ہیں، 6 مخاطب کے، 2 متکلم کے، نہیں واحد کا اور جمع کا، ٹھیک ہے۔ پہلے دیکھیے 6 غائب کے ہیں، یعنی ایک آدمی ہوگا، 2 آدمی ہوں گے، 2 سے زیادہ ہوں گے، تو یہ 3 تو یہ ہو گئے، ایک عورت ہی غائب، 2 عورتیں ہوں گی یا 3 عورتیں ہوں گی، یہ تینوں غائب ہوں گی، اس طرح 6 بنتے ہیں، یعنی واحد مذکر ایک آدمی نے کیا، تثنیہ مذکر 2 آدمی نے کیا، جمع مذکر سب آدمی نے کیا، تو 3 غائب مذکر ہو گئے۔ اسی طرح 3 مؤنث کے غائب ہو جائیں گے، 3 مذکر حاضر کے ہو جائیں گے اور 3 مؤنث حاضر کے ہو جائیں گے، تو مخاطب کے بھی 6 ہو جائیں گے، غائب کے بھی 6 ہو جائیں گے، 2 متکلم کو جائیں۔ اب اچھا یہ دیکھیے بڑی آسانی کے ساتھ، یہ پہلی گردان بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں، داربا داربا داربو، یہ تینوں مذکر کے ہیں، داربا مارا اس ایک مرد نے، سیغہ واحد مذکر، داربا مارا ان 2 مردوں نے، سیدھا سیغہ تثنیہ مذکر غائب، داربو مارا ان سب مردوں نے، اب 3 غائب مذکر کے ہو گئے، اب 3 غائب مؤنث کے بھی آ جائیں گے، داربت مارا اس ایک عورت نے، ٹھیک ہے، واحد مؤنث غائب، داربتا مارا ان 2 عورتوں نے، تثنیہ مؤنث غائب، داربنا مارا ان سب عورتوں نے، جمع مؤنث غائب۔ یہ دیکھیں 6 سیغے یہاں تک بن گئے، ہمارے پاس آ گئے 6، تو 6 میں سے 3 جو ہے وہ کس کے ہیں جی، یہ 3 مذکر کے ہیں اور یہ 3 کس کے ہیں، یہ مؤنث کے، 6 ہو گئے غائب کے سیغے، ٹھیک، بڑا آسان طریقہ۔ آگے 6 حاضر کے ہوں گے، جیسے دربتا مارا تجھے ایک مرد نے، سیغہ واحد مذکر حاضر، درب تما مارا تم 2 مردوں نے، سیغہ تثنیہ مذکر حاضر، درب تم مارا تم سب مردوں نے، سیغہ جمع مذکر حاضر۔ یہ یاد کرنے والی چیزیں اور یہ بہت کام آئیں گی آپ کے، بہت قرآن پاک میں اس کا بہت زیادہ ذکر ہے، ٹھیک ہے، میں ابھی اس کی مثالیں بھی دوں گا۔ واحد، اچھا یہ دربتی واحد مذکر حاضر، ٹھیک ہے، دربتما تثنیہ دربتی واحد مؤنث حاضر، سیغہ مارا تجھے ایک عورت نے، سیغہ واحد مؤنث حاضر، دربتما، ٹھیک ہے، مارا تم 2 عورتوں نے، سیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، دربتن، ٹھیک ہو گیا، مارا تم سب عورتوں نے، سیغہ جمع مؤنث ہے۔ اب 3 مذکر حاضر کے ہو گئے، واحد تثنیہ جمع، اور 3 مؤنث حاضر کے ہو گئے، واحد تثنیہ جمع، 6 ہو گئے، 6 غائب کے، 6 حاضر کے۔ اچھا، درب تو واحد متکلم، اس میں مؤنث بھی آ سکتا ہے، مذکر بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، فیمیل کہے گی درب تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور میل کہے گا درب تو تب بھی ٹھیک ہے، مرد کہے گا تب بھی ٹھیک ہے، عورت کہے گی تب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ درب نہ ہم نے مارا، سب عورتیں کہیں گی ہم نے مارا، سب مرد کہیں گے ہم نے مارا، تو یہ گردان بہت اہم ہے، یہ کسی نے ایک گردان یاد کر لی تو سارا کچھ اس کو یاد آ جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ 14 سیغے ہیں، ایسے آپ نے رٹنے ہیں، دربا دربا دربو دربا دربتا دربنا دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا دربتو دربنا، ایک سانس میں، ایسے تھوڑا مشکل ہوگا لیکن اس کو یاد کر لیا قرآن پاک آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مثلا دربا دربا دربو، ٹھیک ہے، قرآن پاک کافرا کافرا کافرو، اب اس کو کافرا کافرا کافرو، کتنی مرتبہ قرآن پاک میں آیا کافرا کافرو کافرو کافرو، ان الذین کفروا والذین کفروا کافرو، پتہ چل گیا کافرو جمع مؤنث غائب کا سیغہ، وہ کافر، ٹھیک ہے، سامعہ سامعہ سامعو، قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ہے۔ تو یہ جو گردان ہے نا، آپ کو ماضی سارا کچھ یاد آ جائے گا انشاءاللہ، جتنا جو ماضی قرآن پاک میں احادیث میں نا، تو آپ نے اس کو یاد کر کے نا، یہ آپ کو میں کل زبانی سنوں گا انشاءاللہ گائے بگائے، تو آپ نے کیا یاد کرنا ہے، دربا دربا دربو، دربا دربتا دربنا، پھر اگر شروع میں آپ یوں یاد کر لیں، دربا دربا دربو، دربت دربتا دربنا، دربتا دربتما دربتم، دربتی دربتما دربتنا دربتو دربنا، یہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ کیسے یاد کرتے ہیں، وہ بھی ایک بڑا آسان طریقہ ہے۔
میں آپ کو یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ایک طریقہ یاد کرنے کا ہے کہ غائب جو ہوتا ہے نا، غائب وہ ہمارے پیچھے ہوتا ہے، حاضر جو ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اس کو ایک طریقہ یاد کرنے کا جو اساتذہ نے، اہل علم نے وہ بتایا کہ مطلب سمجھو کہ ایک مرد نے کیا، داربا ایک مرد نے کیا، داربا دو مردوں نے، داربو سب نے، داربا داربو، ٹھیک ہے، داربت ایک عورت نے، داربتا دو عورتوں نے، دربنا سب عورتوں نے، ٹھیک ہے، تین غائب کے ہو گئے مذکر کے، تین غائب مؤنث کے۔ اچھا، دربتا تو ایک مرد نے کیا، درب تم دو مردوں نے کیا، درب تم سب مردوں نے کیا، ٹھیک ہے کیا، تین مذکر حاضر کیا ہوگا۔ دربتی تو ایک واحد عورت نے کیا، درب تم دو عورتوں نے، درب تم سب عورتوں نے کیا، درب تو میں نے کیا، درب نا ہم نے کیا۔ اس طرح سے بھی آپ اس کو آرام سے سیکھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ دربا دربا دربو، دربت دربتا دربنا، یہ غائب ہیں 6، 3 مرد 3 عورتیں، دربتا دربتم دربتم 3 مرد، دربتی دربتم دربتن 3 عورتیں، دربتو دربنا۔ تو قرآن پاک میں آپ جب کھولیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں سمجھ آ جائیں گی کہ ہاں یہ کون سا سیگا جی، یہ غائب کا سیگا ہے، یہ واحد ہے، یہ تثنیہ ہے، یہ جمع ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہاں یہ اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی کافرو کی، قرآن پاک میں سینکڑوں جگہ یہ کلمات ہے کافرو کا، اس طرح بہت سارے کلمے آپ کے سامنے آئیں گے۔ پھر ہم یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کو اپلائی کریں گے انشاءاللہ۔ جتنا بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اب یہ ماضی ہم نے پڑھ لی نا، جہاں بھی جیسے ہم قرآن پاک پڑھیں گے ڈیلی پڑھیں گے نا، میں نے آپ کو اینڈ پہ پوچھنا ہے، اور بیچ میں ٹائم ملا تو ٹھیک ہے، کیونکہ کوشش یہ ہوگی کہ 1 گھنٹے میں ہمارے اسباق پورے ہوں۔ شروع میں آپ کو 20 منٹ دینے میں نے آپ کو، اور اینڈ پہ بھی 20 منٹ دینے ہیں، اس سے بھی زیادہ بھی دے سکتا ہوں الحمدللہ۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ آپ کو قرآن پاک کھولیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا یہاں یہ سیگا ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ اصول پڑھ لیے نا، آپ نے اصول پڑھ لیے تو آپ کو ترجمہ خود آ جائے گا۔ ویسے ترجمہ کو پورا رٹ لیں نا، پورا ترجمہ رٹ لیں جو ہمارے ہاں رٹا جاتا ہے، تو ساری زندگی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن اگر اصول آپ نے پڑھ لی، یہ گردان آپ نے ماضی کی گردان یاد کر لی، بس آپ نے ساری زندگی کہیں سے بھی کوئی لفظ آ جائے آپ کہیں گے یہ ماضی واحد ہے، یہ تثنیہ ہے، یہ جمع ہے۔ بھئی دربت آ گیا تو یہ مؤنث ہوگا، مذکر نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون شریعت عقائد سے متعلق ہم بیان کر رہے تھے، سن رہے تھے۔ نبی اور رسول، نبی کیسے کہتے ہیں اور رسول کیسے کہتے ہیں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات اور صفتوں کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی جاننا لازمی ہے کہ نبی میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے اور کیا کیا نہ ہونا چاہیے، تاکہ آدمی کفر سے بچا رہے کہ نبی کی کیا اوصاف ہیں، کیا کیا باتیں ہونی چاہیے اور کیا نہ ہونے چاہیے۔ مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں نبی میں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ رسول کے معنی ہے خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے والا، تو رسول پیغمبر، پیغام لانے والا۔ تو نبی کا معنی ہوتا ہے نبی ہے نا، یسألونک عن النبأ العظیم، آپ سے نبأ عظیم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ نبی کا معنی ہوتا ہے خبر، نبأ کا معنی ہوتا ہے خبر۔ آپ نے 30واں سپارہ پڑھا ہے نا، یتساءلون عن النبأ العظیم، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، ان سے نب خبر، عظیم خبر کے بارے میں۔ تو نبأ کہتے ہیں خبر کو، نبی ہوتا ہے خبر دینے والا، رپورٹر۔ تو رپورٹر جو ہوتا ہے نا وہ خبر دے رہا ہوتا ہے، تو نبی عام رپورٹر نہیں ہوتا، یہ خدا کی طرف سے رپورٹ پہنچاتا ہے۔ جو خدا کا علم ہوتا ہے وہ نبی کی طرف آتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو جو نبی علم عطا فرماتا ہے پھر اپنے امتیوں کو اللہ کی عطا سے، تو نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ نبی کا معنی کیا بن جاتا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا، ٹھیک ہے۔ نبأ ہوتا ہے خبر اور نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا۔ یہ رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا اور نبی کا معنی تو غیب کی خبر دینے والا۔ ویسے نبی کا معنی تو خبر دینے والا، ہر خبر دینے والا تو نبی نہیں ہوگا۔ تو مطلب کون سا نبی ہوگا؟ جو غیب کی خبر دے گا۔ نبی علیہ السلام جس طرح قبر کے عذاب، آخرت میں کیا ہوگا، ساری چیزیں اللہ کے نبی نے اللہ کی عطا سے بتائی۔ تو اللہ کے بعد جو علم ہے وہ اللہ کا ذاتی، اور نبی کو جو اللہ علم عطا فرماتے وہ عطائی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نبی کے بعد جو علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔
تو یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی. رسول، اچھا رسول کتنے ہیں اور نبی کتنے ہیں؟ رسول 313 ہیں اور نبی کتنے ہیں؟ یہ کم و بیش ہم کہیں گے، آگے یہ آ رہا ہے 1,24,000 کم و بیش کہیں گے. ٹھیک ہے، تو رسول جو ہے نا یہ نبی 1,00,000 کم و بیش 24,000، تو ان میں سے پھر خاص وہ رسول ہیں وہ 313 ہیں. پھر رسولوں میں سے پھر 5 اولوالعزم ہیں، 5 حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام. 5 اولوالعزم ہیں اور 5 میں سے پھر اعلیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ آدمی ہے جس کے پاس وحی یعنی خدا کا پیغام آیا لوگوں کو خدا کا راستہ بتانے کے لیے، خواہ یہ پیغام نبی کے پاس فرشتہ لے کر آیا ہو یا خود نبی کو اللہ کی طرف سے اس کا علم ہوا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جو ہے وہ خواب کے ذریعے کسی اور کے ذریعے سے. اور کئی نبی اور کئی فرشتے رسول ہیں، فرشتے بھی رسول ہیں، نبی بھی رسول ہیں. نبی سب مرد تھے، یہ لازمی اہم ہے. نبی مرد تھے، عورت نبی نہیں ہو سکتی. نبی سب مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت نبی ہوئی. عبادت ریاضت کے ذریعے سے آدمی نبی نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھ لیں. محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نبی ہوتا ہے، اس میں آدمی کی کوشش نہیں چلتی. البتہ نبی اللہ تعالیٰ اسی کو بناتا ہے جس کو اس لائق پیدا کرتا ہے جو نبی ہونے سے پہلے ہی تمام بری باتوں سے دور رہتا ہے. یہ بھی ہے کہ نبی جھوٹ نہیں بولتا، بری چیزوں سے دور رہتا ہے. ہمارے نبی کو صادق امین کہا کرتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے، اور اچھی باتوں سے سنور چکا ہوتا ہے. وہ نبی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جسے لوگ نفرت کرتے ہوں. تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں نا کہ وہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑوں کو وہ کیڑے نیچے گرتے تھے، پھر ان کو اٹھا کے اپنے جسم میں ڈالتے تھے، بھئی تمہاری غذا یہ کھاؤ. علماء کرام فرماتے ہیں یہ اسرائیلی روایات ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ یہ گھن والی باتیں. نبی کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ ان کو یہ چیزیں ہوں. ہاں بیمار ہوئے تھے لیکن یہ چیزیں نہیں، کیونکہ نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ ان کی جسم میں نفرت والی چیز آ جائے. نبی کا چال چلن، شکل و صورت، حسب و نسب. تو اس بارے میں مجھے یاد آیا بخاری کی 7 نمبر روایت آپ پڑھ لینا تو مزہ آ جائے گا آپ کو، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایلچی بھیجا تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بادشاہ کی طرف، تو بادشاہ نے کیا جواب دیا تھا. وہ 7 نمبر جو روایت ہے نا بخاری کی پڑھ کے دیکھیں گے نا، کیا بات ہے، مزہ آ جائے گا آپ کو. ہاں اچھا، نبی کا چال چلن، شکل و صورت، حسب و نسب، طور طریقہ، بات چیت سب اچھے اور بے عیب ہوتے ہیں. نبی کی عقل کامل ہوتی ہے. نبی سب آدمیوں سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے. بڑے سے بڑے حکیم فلسفی کی عقل نبی کی عقل کے 1,00,000ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی. جو یہ مانے کہ کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی ہو سکتا ہے وہ کافر ہے، اور جو یہ سمجھے کہ نبی کی نبوت چھینی جا سکتی وہ بھی کیا ہے، کافر ہے. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ میں نے جو بات بتائی نا اس ہرقل بادشاہ کی، وہ بخاری میں ہرقل بادشاہ، ٹھیک ہے نا، وہ بڑا مزیدار واقعہ، میں نے کئی مرتبہ جمعہ میں سنایا، ویسے میری غالباً ویڈیو بھی اس پہ ہوگی. معصوم کون ہے؟ نبی اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے، یعنی کوئی گناہ اس سے نہیں ہوتا. نبی اور فرشتہ کے علاوہ کسی امام اور ولی کو معصوم ماننا گمراہی ہے. اور بد مذہبی، معصوم نہیں کہیں گے کہ ولی یا ائمہ میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگرچہ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں سے بھی گناہ نہیں ہوتے، لیکن کبھی گناہ ہو بھی جاتے شرعاً محال نہیں، انہیں معصوم نہیں کہیں گے. ہاں محفوظ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے کرم سے وہ محفوظ ہے، لیکن معصوم نہیں. اللہ ذل کا پیغام پہنچانے میں نبی سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، یہ بھی آپ نے عقیدہ یاد رکھنا ہے. نبی کی طرف تقیہ کی نسبت کا حکم یہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ کچھ احکام تقیہ یعنی لوگوں کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچائے وہ کافر ہے. ایسا نہیں، نبی کو جو حکم ہوا آپ نے پہنچا دیا ہے. انبیاء علیہ السلام تمام مخلوق سے افضل ہیں، یہاں تک کہ ان فرشتوں سے بھی افضل ہیں جو رسول ہیں. اچھا، ولی کو نبی سے افضل ماننے کا حکم. ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے وہ بھی کیا ہے جناب، یہ بھی کفر ہے. نمبر 17 عقیدہ. نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے. کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے. سارے نبی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی وجاہت و عزت والے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریاض الصالحین. مخاطب کو سمجھانے کے لیے
بات کی وضاحت کرنا اور مقرر لانا مستحب ہے، جبکہ اس کے بغیر سمجھ نہ آئے۔ مخاطب یعنی سامنے والے کو، ابھی ہم نے پڑھا نا مخاطب اور مخاطب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات فرماتے تو اسے 3 بار لوٹاتے تاکہ آپ کی بات سمجھی جا سکے، ٹھیک ہے۔ اور جب کسی قوم کے یہاں تشریف لے جاتے تو انہیں 3 مرتبہ سلام کہتے، 3 مرتبہ، یعنی پہلے مین گیٹ پہ، پھر قریب جا کے سلام، پھر بات چیت کر کے پھر آپ علیہ السلام جب اٹھتے تو پھر سلام کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو نہایت واضح ہوتی تھی، جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا تھا۔ یعنی جب گفتگو کرتے تھے آپ علیہ السلام تو واضح ہوتی تھی، تو ہمیں بھی جب گفتگو کرنی ہے تو واضح الفاظ، اتنی جلدی نہیں کہہ کے اگلے کو سمجھ نہ آئے۔ اچھا، اگلا ٹاپک ہے ہم نشین کی بات کو کان لگا کر سننا جبکہ وہ بات حرام نہ ہو، یعنی بات کو کان لگا کر سنیں جب کوئی بات کرے جب تک حرام نہ ہو۔ نیز عالم اور واعظ کا حاضرین کو خاموش رہنے کی تلقین کرنا، عالم کہہ سکتا ہے بھی خاموش رہو، واعظ بھی کہہ سکتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مجھے فرمایا لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دو، پھر فرمایا میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹنا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ تو پہلے میں یہ ٹاپک تھا کہ لوگوں کو کہو کہ خاموش رہیں، پھر آپ علیہ السلام نے بات کی کہ واعظ اور عالم کہہ سکتا بھائی خاموش رہو، میری بات کو سنو۔ آگے وعظ میں اعتدال رکھنا، جب آپ نے تقریر کرنی، بیان کرنا، اعتدال رکھنا ہے تاکہ اکتا نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے بلاؤ ان کو، حکمت عملی سے بلاؤ ان کو۔ حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات ہمیں واعظ فرماتے تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن، یہ آپ کا جو ہے وہ کنیت تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر روز واعظ فرمایا کریں، ہر روز۔ آپ نے فرمایا مجھے صرف یہی بات مانی ہے کہ میں تمہیں ملال میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ملال میں ڈالنا ناپسند کرتا ہوں، میں واعظ و نصیحت کے سلسلے میں تمہارا اسی طرح خیال رکھتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارا خیال فرماتے تھے کہ ہم کہیں ہم اکتا نہ جائیں، یعنی اتنی لمبی تقریریں آپ علیہ السلام نہیں فرماتے تھے، اور صحابہ بھی جمعرات کو تقریر فرما رہے ہیں تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں، پیار محبت سے جتنا ہو سکے وہ پڑھیں اور سمجھیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے ہمیں مطلب اتنا بتانا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم ایک دن میں سارا دین سکھا دیں اسے۔ بعض اوقات ہمیں شوق ہوتا ہے تو سارا دین سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں صحیح۔ حضرت ابو الیقظان عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے آدمی کی لمبی نماز اور مختصر خطبہ اس کی دانائی کی علامت ہے، بس نماز طویل پڑھو اور خطبہ مختصر رکھو۔ نماز طویل پڑھو یہ اکیلے نماز پڑھنے کے لیے، بخاری مسلم میں روایات ہے، آپ علیہ السلام نے بڑی سختی فرمائی جو امام ہے اور لمبی نماز پڑھاتے نہیں، امام فرمایا امام جب ہو تو مختصر نماز پڑھائے، اکیلے ہو تو جتنا چاہو لمبی نماز پڑھاؤ۔ تو لمبی نماز مراد نفل نماز جو آپ اکیلے پڑھتے ہیں، فرض آپ اکیلے پڑھتے ہیں۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھ رہا تھا کہ جماعت میں سے ایک آدمی کو چھینک آ گئی، میں نے کہا اللہ تجھ پر رحم کرے، نمازیوں نے مجھے گھور گھور کر دیکھنا شروع کر دیا۔ بڑے مزے کی بات ہے کہ نماز میں چھینک آئی تو میں نے کہا اللہ تجھ پر رحم کرے، تو نمازیوں نے گھور گھور کر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ہائے میری ماں مجھے نہ پائی، عربی میں مقولہ ہے، تمہیں کیا ہوا کہ میری طرف دیکھ رہے ہو؟ چنانچہ انہوں نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں نے آپ سے پہلے اور بعد آپ جیسا حسن تعلیم والا کسی کو نہیں پایا، اللہ کی قسم آپ نے نہ مجھے جھڑکا نہ مارا اور نہ ہی برا بھلا کہا، کیونکہ نماز میں نے جو کام جو کیا تھا تو آپ نے نماز کے بعد ٹوکا نہیں، بس ٹھیک ہے نا، اگنور کر لیا، بلکہ فرمایا اس نماز میں دنیوی کلام جائز نہیں۔ یہ تسبیح تکبیر اور قرات قرآن ہے، نماز میں تسبیح اور تکبیر اور یہ قرات کرتے ہیں، نماز میں دنیاوی باتیں نہیں کرتے، یعنی جیسا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں زمانہ جاہلیت کے قریب کا انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ اسلام کو لے آیا، ہم میں سے بعض لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم ان کے پاس نہ جانا جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں،
میں نے عرض کیا کچھ لوگ بدفعلی لیتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ ایک چیز ہے جسے وہ اپنے دلوں میں پاتے ہیں، لیکن یہ انہیں کسی کام سے ہرگز نہ روکے۔ بدفعلی کوئی چیز گزر گئی، جی یہ چیز گزر گئی، اب یہاں سے ہم نے نہیں جانا، ایسا نہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں واعظ فرمایا جسے دل دہل گئے اور آنسو بہنے لگے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو سنت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، ایک طویل حدیث، کیونکہ انہوں نے ایک حصہ لیا کہ واعظ مختصر ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر انشاءاللہ کل ہے بڑا اہم کہ وقار اور سکون، نہیں ٹھیک، ہاں جی، وقار اور سکون کے ساتھ پھر ہم نے کیسے یہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے فرامین کو سننا ہے۔ تو آج ہمارا یہاں یہ مکمل ہوا، 2-4 منٹ اوپر ہوئے، میں اس لیے اوپر ہو گئے کہ اس باب کو میں مکمل کرنا چاہ رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔